کسی کو پتہ ہی نہیں کتنے زیادہ پاکستانی مر چکے ہیں، شہری کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کو نہیں پتا کتنے مر چکے ہیں، اور کسی کو نہ کمپنسیشن، نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے۔ اخبار میں آپ پڑھیں 70 ملیٹنٹس کلڈ، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ 70 ملیٹنٹس نہیں تھے، وہ بیچارے عام آپ شہری مر گئے۔ یہ مسلسل یہ آتا ہے، اور اپنی گورنمنٹ یہ چھپا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے شہری مر رہے ہیں۔ لندن کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ کی پولیس نے ایک ٹیررسٹ کو انہوں نے گن ڈاؤن کیا ایک انڈر گراؤنڈ میں، دہشت گرد سمجھ کے، اور بعد میں جب انکوائری ہوئی تو پتا چلا کہ وہ بے قصور برازیلین تھا، برطانوی شہری نہیں تھا، برازیلین تھا۔ اس کے اوپر 2 سال انکوائری ہوئی، اور انکوائری کے نتیجے میں آخر جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا چیف ہے ایئن بلیئر، اس کو ریزائن کرنا پڑا، ان کی فیملی کو کمپنسیشن دینی پڑی۔ ان آفیسرز جنہوں نے کیا ان کے نام چھپائے انہوں نے، لیکن ان آفیسرز کو انہوں نے ان کی پروموشن ان کی رپورٹ کے اگینسٹ کیا، اور وہ انگریز شہری نہیں تھا۔ یہاں 9/11 کے بعد سب سے پہلے تو جو ظلم تھا کہ اگر آپ پاکستان میں مسلمان تھے اور پاکستانی نہیں تھے، آپ دہشت گرد تھے۔ جو بھی مسلمان 9/11 کے بعد پاکستان میں تو دہشت گرد ہو گئے۔ فورنر یعنی کہ پاکستانی فورنر ہے دہشت گرد ہے، اور کوئی فورنر ہے وہ نہیں ہے، صرف مسلمان پاکستان میں ہو 9/11 کے بعد سارے وہ پہلے گنتی ہو گیا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں سارے۔ کتنے پکڑ کے مارے کسی کو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ میں ایک دفعہ اپنے آفس میں بیٹھا، یہ کوئی 2002 کی بات ہے، تو ایک پیلسٹینین عورت مجھے میرے آفس میں آئی، کہتی کہ کیونکہ میں ان دنوں میں مسنگ پرسن کی بات کر رہا تھا، ایک ہمارا ڈاکٹر عامر عزیز تھا، اس کو FBI پکڑ کے لے گئی، اس کی والدہ کا ٹیلی فون آیا، میں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے شور مچایا۔ مہینے کے بعد اس کو امریکن ایمبیسی میں رکھا ہوا تھا، اس کو، اور لاہور کا ٹاپ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عامر عزیز کو، اس کو اٹھا کے FBI اٹھا کے لے گئی پاکستان کے اندر، لاہور سے اٹھا کے لے گئی۔ تو خیر میں نے شور مچایا، کیونکہ ہمارے ہاسپٹل میں دوستی بھی تھی، ہاسپٹل میں بھی ہمارے مفت کام کرتا تھا وہ، تو مہینے کے بعد اس کو رہا کیا، کیونکہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے بھی شور مچا دی۔ تو انہی دنوں میں میں نے، کیونکہ میں نے اس کے لیے پریس کانفرنس کی، پھر میں نے ایک اوروں کے لیے کی، ڈاکٹر عافیہ کے اوپر میں نے تب بات کی۔ اس کے ماموں کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ وہ بیچاری ڈاکٹر عافیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ، چھوٹا بچہ 1.5 سال کا تھا، کہتی 3 بچوں کے ساتھ وہ اسلام آباد آ رہی، تو ٹرین اسٹیشن سے اس نے غلطی سے کال کر دی، کیونکہ وہ ڈری ہوئی تھی کہ اس کا FBI نے نام لکھ دیا سسپیکٹڈ کسی سسپیکٹ کے اوپر۔ تو کہتی وہ اس نے ٹیلی فون کیا، اور اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئی۔ اب وہ 5 سال کے بعد وہ ری پیئر ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اور اس کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں، وہ اتنے مذاق والے ہیں کہ اس نے 2 مریض کو، وہ بیچاری سوکھی سی، اس نے 2 مریض کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے بندوقیں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ تو یہ ہمارے کھانے میں بھی اتنے بڑا جھوٹ نہیں بولا جاتا جو امریکوں میں بول رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کی ذرا آپ دیکھ لیں، وہ بیچاری ڈاکٹر عافیہ کو اتنے بڑے لشکروں کو اٹیک کر دیا اس نے، اور اسے گولی بھی ماری ہوئی ہے بیچاری۔ اور سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ اس کے 2 بچوں کا کوئی پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، ایک بچہ ہے وہ بھی ہلا ہوا ہے، اور وہ خود اب اپنا مینٹل بیلنس کھو بیٹھے، اس کو انہوں نے پاگل خانے کے اندر داخل کروائے۔ نہایت ہی شرمناک بات ہے۔ تو بہرحال یہ پیلسٹینین عورت آئی، تو وہ کہتی کہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا قصور کیا ہے۔ اس نے پھر مجھے جو اپنی کہانی بتائی، کہتی میں اور میرا ہسبینڈ جو ایجپشن تھا، دونوں کینیڈین نیشنلز تھے، کہتے ہم نے کابل کے اندر ایک یتیم خانہ کھولا ہوا تھا، تو جب ناردرن الائنس کو امریکنز نے بیک کیا اور وہ جب اوپر سے نیچے آ رہے تھے، تو یہ سارے ریفیوجیز نکلے، کیونکہ ڈر، خوف تھا، کیوس تھا، یہ نکل کے تو پاکستان کے قبائلی علاقے سے پاکستان آ رہے تھے۔ تو ان کے اوپر ہماری فوج کا حملہ ہوا قبائلی علاقے میں۔ کہتی میرا خامد ویل چیئر پہ تھا، معذور تھا، 3 بچے تھے، ایک بیٹی تھی اور 2 بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی اور خامد تھا، یہ فیملی آ رہی۔ تو کہتا اٹیک ہوا تو اس کو مار دیا، وہ ویل چیئر پہ تھا، اس کو گولیاں لگی، وہ مر گیا۔ ایک بیٹے کو گولی لگی، اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں جو گولیاں لگی۔
2 बेटों को उठा के ग्वांटानामो में ले गए, और ये और बेटी इस्लामाबाद पहुंचे, कोई इनको ठहरने की ना, इतना खौफ था अमेरिकनों से, कोई ठहरने के लिए इनको जगह ना दे। वो कभी थाने में जाए, कभी वो अदालतों में जाए, सिर्फ ये पूछने के लिए कि मुझे ये बताओ मेरा कसूर क्या है। और वो मेरे ऑफिस में आए और उसने मेरी जो कहानी सुनाई, मैं सिर्फ इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हमने जो अपने मुल्क में अपने लोगों के राइट्स को अब्यूज किया है, और अब्यूज किस लिए किया है। 9/11 में कोई पाकिस्तान मुलव्विस था? कोई पाकिस्तान मुलव्विस नहीं था। कोई अलकायदा पाकिस्तान में बनाई थी? वो तो CIA ने उसको आर्म किया था और ट्रेन किया था। और अलकायदा किधर थी? वो अफगानिस्तान में थी। तालिबान किधर थे? अफगानिस्तान में थे। हालांकि तालिबान भी टेररिस्ट नहीं थे, और अब उनको समझ आई है कि तालिबान से बातचीत करें, वो पहले कर लेते उनके साथ बातचीत कत्लेआम करने से पहले। तो अब पाकिस्तान में कोई इससे इशू नहीं था, लेकिन पाकिस्तान एक हमारा ऊपर डिक्टेटर बैठा हुआ था, हमें आगे मुक्के दिखाता था, वो अमेरिकन को देख के पहले उनके जूतों के बटाई मार देता था, उनके जूते पॉलिश करता था। हमारे 9/11 एक टेलीफोन कॉल के ऊपर, वो बॉब वुडवर्ड अपनी किताब में लिखता है कि कॉलिन पावेल ने कहा कि हमने 7 कंडीशन जब प्रिपेयर की जल्दी में, अगर ये 3 मान जाता तो हमने बड़े खुश हो जाना था, क्योंकि उनको डर लगा हुआ था कि अगर ये इतनी सख्त कंडीशंस हैं कि अगर हम करें तो शायद पाकिस्तान के अंदर अपहीवल ना आ जाए। तो वो 3 अगर 7 में से वो कॉलिन पावेल अपनी स्टेटमेंट देता मान जाता, हमने बड़े खुश होना था। वो हमारा डिक्टेटर साहब ने साथ के साथ ही एक ही टेलीफोन कॉल पे मान लिया, और उसके बाद जो उसने किया पाकिस्तान के साथ, और अच्छा पहले सब कुछ मान लिया, और उसके बाद उसने क्या किया? उसने कहा मैंने मुल्क को बचा लिया है। टीवी चैनल्स के ऊपर हम चाहे वो बैठ के शेख रशीद उन दिनों में वही काम कर रहे थे जो आज शहरी रमान कर रही है, वहां हर रोज टीवी में बैठो, हम जनरल साहब ने मुल्क को बचा लिया। जनरल साहब ने बड़ा कोई कारनामा दिया, मैं हम पूछे कैसे मुल्क को बचा लिया। अगर सुपर पावर के पैर में लेटना मुल्क को बचाना था, वो तो हमारे लाइन लगी हुई है लोगों की जो आज तक पहले दिन से करते आ रहे हैं। तो एनीवे, वो जो उन्होंने उनको पहले दिन कंसीव किया और फिर उसका जो रिजल्ट आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंसीव, और अमेरिकन डिमांड करते गए। और टॉमी फ्रैंक अपनी किताब में लिखता है कि वी न्यू जनरल मुशर्रफ वाज वल्नरेबल, so we kept pushing him to do more.